تو میری اسٹرگل کی کہانی پہنچتی ہے گریجویشن تک، جب میں نے کالج میں داخلہ لیا گریجویشن کے لیے۔ ظاہر ہے یہ بہت اچھا دور بھی تھا، کیونکہ میں نے جیسا کہا پچھلی قسط میں کہ نئے دوست بنے، نئی چیزیں سیکھیں، نئے تجربات ہوئے۔ وہ میں آئندہ کسی قسط میں بتاؤں گا۔ آج جو میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ شہر کی فضا بہت تیزی سے بدل رہی تھی، سیاسی حالات بہت والیٹائل ہو رہے تھے، اور ان کے اثرات گھروں پہ بھی پڑتے تھے، اداروں پہ پڑتے تھے، افراد پہ پڑتے تھے۔ شہر بہت تیزی سے ایک خونی رنگ میں رنگا جا رہا تھا، جو شروع میں تو احساس نہیں ہوا، لیکن آہستہ آہستہ یہ ہوا، اور اس کے بہت مضر، بہت خطرناک اثرات مرتب ہوئے پورے معاشرے پر، صرف کراچی پر نہیں۔ اور یہ میں بتا دوں کہ جب میں کراچی کی بات کر رہا ہوں تو ظاہر اپنی کہانی سنا رہا ہوں۔ اس وقت میری کہانی 80 کی دہائی پہ پہنچی ہوئی ہے، لیکن ایسا نہیں کہ کراچی بہت ہی ہمیشہ سے پرامن شہر تھا اور یہاں دنگا فساد نہیں ہوتا تھا۔ جو بھی کراچی پہ بات کرنا چاہتا ہے، میرا اس سے مشورہ یہ ہے، چونکہ میں صحافی ہوں اور میں نے اس پہ لکھا بہت ہے، وہ اپنے ریسرچ کا، اپنے کامنٹس کا، اپنی رائے کا آغاز 1948 کے اخبارات سے کرے، پڑھنا بہت ضروری ہوتا ہے رائے دینے کے لیے۔ ہم جس محلے میں رہتے تھے، ہمارے بالکل نیکسٹ ڈور نیبر، میں نے جیسے بتایا فلیٹ تھے چھوٹے سے النصیر اسکوائر، ایک بہت ہی اچھی فیملی رہا کرتی تھی۔ ایک آنٹی تھی، انہیں ہم آنٹی کہا کرتے تھے، اور ان کے 3 جوان بیٹے تھے، سب بہت مجھ سے بڑے تھے۔ سب سے بڑے کا نام ذوالفقار تھا، وہ کسی اچھی سی کمپنی میں کام کرتے تھے اور بلیک بیلٹ بھی تھے، بہت عمدہ شخصیت تھی ان کی۔ اور ان کے پاس ایک CG 125 تھی، جو ہم سب بہت تھی، یعنی لائک آپ آج کے دور میں ایسے سمجھیں گے جیسے ہارلی ڈیوڈسن۔ ظاہر ہے اٹس انفیئر کمپیریزن، بٹ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ ان سے چھوٹے بھائی تھے منجلے بھائی کرار، اور سب سے چھوٹے جو میرے بڑے بھائی کے ہم عمر تھے ان کا نام تھا عدنان، اور میرے بڑے بھائی کا بھی اتفاق سے نام عدنان ہے۔ وہ جو چھوٹے بھائی تھے عدنان، وہ بہت فربا موٹے تھے، ہی واز اوبیس، بٹ مائی گاڈ بہت ہی فعال آدمی تھے، یعنی موٹاپے کے باوجود بہت ایکٹیو۔ اور میرے بڑے بھائی جو تھے وہ قد میں لمبے ہیں، تو محلے والے ان کو لمبا عدنان اور موٹا عدنان کہہ کے یاد کرتے تھے۔ بہت ہی اچھی فیملی تھی، پڑھے لکھے لوگ تھے، روپیہ پیسہ بھی تھا، UP کے کسی علاقے سے تعلق تھا، ان کے والد نہیں تھے۔ جب یہ شہر کے حالات یعنی سیاسی حالات والیٹائل ہونا شروع ہوئے، انہی دنوں کی بات ہے، یہ جو بڑے بھائی تھے ان کی منگنی کر دی گئی ان کی پسند سے، ذوالفقار بھائی کی، بہت ہی عمدہ، بہت ہی اچھی، بہت حسین، بہت نازک سی لڑکی سے۔ اور اگر میرا حافظہ ٹھیک کام کر رہا ہے تو وہ یعنی پسند کی منگنی تھی، پسند کی شادی تھی، اور منگنی ہوئی بہت دھوم دھام سے۔ یہ جو چھوٹے بھائی تھے عدنان، وہ اس وقت جو شہر کی سیاسی لہر تھی اس میں شامل ہو گئے، اور ایک سیاسی پارٹی انہوں نے اس میں شمولیت اختیار کر لی۔ ایک دن بڑے بھائی ذوالفقار کسی کام سے اپنی موٹر سائیکل پر صدر کی جانب گئے، اور گرو مندر میں کسی دوست سے بات کرنے کے لیے، گرو مندر کا جو سٹاپ ہے وہاں رکے ہوئے تھے، بائک پہ بیٹھے ہوئے تھے اور رکے ہوئے بات کر رہے تھے۔ تو پیچھے سے ایک تیز رفتار بس نے انہیں مار دیا، ٹکرائے، بس ان سے ٹکرائی ان کی موٹر سائیکل سے، اور وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ میں بتا نہیں سکتا، میں یاد کر رہا ہوں اس وقت تو مجھے عجیب سی کیفیت طاری ہو رہی ہے کہ پورے محلے میں، تمام محلے میں ایک سوگ کی فضا تھی، اور ایک سناٹا سا چھا گیا۔ بہت ہی وہ ایک 28-29 برس کا آدمی سوچیے۔ ان کی جو منگیتر تھی، مجھے آج بھی یاد ہے، میں اس وقت ظاہر ان سے عمر میں چھوٹا تھا، لیکن مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ وہ سکتے میں آ گئی، اور کئی دن تک وہ
کسی سے بات نہ کر پائیں۔ زندگی کا ایک کٹھور پن یہ ہے کہ یہ کسی کے لیے رکتی نہیں ہے، چلتی رہتی ہے۔ کہانی آگے بڑھی۔ اس دوران یہ جو فیملی تھی آنٹی والی ہماری، اور ان کے 2 بیٹے رہ گئے تھے، کرار اور عدنان، یہ نارتھ ناظم آباد ایک بڑے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ ہمارا چھوٹا سا علاقہ تھا، ہمارا فلیٹ جو تھے، اور ایک بڑے گھر میں نارتھ ناظم آباد شفٹ ہو گئے۔ سیاسی فضا، میں بار بار کہہ رہا ہوں، بہت والیٹائل ہو گئی تھی۔ ایک دن یہ اور ایک سیاسی جماعت کا یہ حصہ بن چکے تھے عدنان، اینڈ مائی گاڈ میں یہ بتا دوں کیا شخصیت ہے، یہ سب بہت اچھے لوگ تھے، بہت ہی اچھے لوگ تھے۔ اور عدنان بھائی جو بہت فربا تھے، لیکن ان کے ساتھ زندگی جتنی گزری اتنا لطف آیا، اتنا سیکھا۔ اور یہ وہ دور ہے کہ جب ہندوستانی فلمیں اور پاکستانی ڈرامے مقبول ہیں اور کرکٹ مقبول ہے، اور گھنٹوں کرکٹ کھیلا کرتے تھے ہم۔ وہ اپنے وزن کے باوجود میڈیم فاسٹ بولنگ کرتے تھے، بہت اچھی بیٹنگ کرتے تھے، بہت شرارتی تھے۔ امیتابھ بچن ڈسکس ہو رہا ہے، ونود کھنہ ڈسکس ہو رہا ہے، پروین، بابی، ریکھا، حسینہ معین کے کھیل، مرینا خان کے عاشق تھے وہ، شہناز شیخ، جاوید شیخ، یہ سب باتیں ہوتی تھیں۔ اور جاوید میرداد کی بیٹنگ ان دنوں بہت مقبول تھی، بہت سب ان کے فین تھے۔ پھر یہ ہوا کہ میں نے بتایا کہ گرو مندر والا واقعہ، اس کے بعد وہ جب نارتھ ناظم آباد شفٹ ہو گئے تو وہاں وہ اپنی سیاسی جماعت سے منسلک تھے، اس کے لیے کام کرتے رہے۔ اور کیمپ میں ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، ایک سڑک کے کنارے اس سیاسی جماعت کا کیمپ لگا ہوا تھا کہ ایک گاڑی آ کے رکی، اس گاڑی سے 2 لڑکے نکلے۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ یہ بھی وہ دور ہے جب ہم نے ہتھیاروں کے نام بھی سنے اور سیکھے، ٹی ٹی، کلاشنکوف، بزوکا۔ 2 لڑکے اس گاڑی سے اترے، اور ان میں سے ایک لڑکے نے کلاشنکوف نکالی اور اس کیمپ میں جتنے لڑکے تھے ان پر فائرنگ شروع کر دی۔ He unloaded the gun on those boys۔ عدنان بھائی جو تھے، باوجود اس کے کہ ان کا بہت وزن تھا، بہت وہ بالکل فلموں کی طرح، جیسے آپ دیکھتے ہیں ہالی ووڈ کی فلمیں اور آج ہندوستانی جو OTT سیریز پہ آپ وائلنس دیکھتے ہیں، بالکل ویسا ہی سین تھا۔ ان کے یہاں سے گولیاں لگنا شروع ہوئیں اور پورے جسم کو چھلنی کر گئی، پوری فیملی تباہ ہو گئی۔ جس شخص کا ان سے تعلق تھا وہ اداس ہو گیا۔ بالعموم شہر کی یہی فضا تھی۔ مجھ سے مزید کچھ کہا نہیں جا رہا، لیکن شیکسپیئر پھر یاد آتا ہے۔ Men's evil manners live in brass, but their virtues we write in water۔